الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبه يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بری اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دعالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نبید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا کیا وہ قرآن پاک دے اندر غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر ایک قرآن پاک اللہ تعالیٰ تو سوا کسی ہور والوں آیا ہوگا تو یہ ضرور بر ضرور اختلاف پایا جاتا یہ اختلاف نہیں یہ کسی قسم کا شک نہیں شبہ نہیں کوئی خدشہ نہیں کوئی ابہام نہیں کسی قسم کی الجھن اس قرآن پاک کے اندر نہیں اس واسطے کہ یہ قرآن پاک اللہ رب العالمین کی طرفوں نازل ہوا ہے اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انہوں لے کے آئے نے اور ساڈے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں قبول فرمایا ہے اور پھر صحابہ کرام نو عطا فرمایا ہے اور صحابہ کرام نے اپنی جان دیاں اور اولاد دیاں وطن دیاں قربانیاں دے کے اس قرآن پاک نو ساڈے تک پہنچایا ہے قرآن پاک دے 30 سپارے اور 7 منزلاں اور 114 سورتاں تے 540 رکوع تے 6666 آیتاں نے قرآن پاک دیاں 7 منزلاں دے وچوں کوئی منزل کسے منزل دے خلاف نہیں قرآن پاک دیاں
114 سورتوں دے وچوں کوئی سورت کسی دوسری سورت دے خلاف نہیں. قرآن پاک دے 30 سپارے، انہاں 30 سپاریاں دے وچوں کوئی سپارہ بھی کسی ہور سپارے دے خلاف نہیں. قرآن پاک دے 540 رکوعاں دے وچوں کوئی رکوع بھی کسی دوسرے رکوع دے خلاف نہیں. قرآن پاک دیاں 6666 آیتاں دے وچوں کوئی آیت کسی دوسری آیت دے خلاف نہیں. قرآن پاک دی ہر منزل دوسری منزل دے بالکل مطابق ہے. قرآن پاک دا ہر سپارہ دوسرے سپاریاں دے مطابق. قرآن پاک دی 114 سورتاں دا آپس وچ بالکل اتفاق ہے. کوئی آیت دوسرے آیت دی نفی نہیں کرتی، کوئی سپارہ دوسرے سپارے دی نفی نہیں کرتا، کوئی جملہ دوسرے جملے دی نفی نہیں کرتا، کوئی رکوع دوسرے رکوع دی نفی نہیں کرتا، کوئی سورت دوسری سورت دی نفی نہیں کرتی. کیوں؟ اس واسطے یہ قرآن پاک اللہ تو سوا کسی ہور ولوں نہیں آیا. یہ قرآن پاک اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات ولوں نازل ہویا ہے. اس واسطے یہ سورتوں میں اختلاف نہیں، یہ سپاریاں میں اختلاف نہیں، یہ رکوعاں میں اختلاف نہیں، اور یہ آیتاں میں اختلاف نہیں. خدا دی ذات بابرکات نے اس قرآن پاک میں کسی قسم دی کمی نہیں رکھی، کسی شے دی تھوڑ نہیں رکھی. ہر علم قرآن پاک میں موجود ہے. الحمد تو لے کے والناس تک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے علم اول بھی رکھیا ہے، علم آخر بھی رکھیا ہے، علم ظاہر بھی رکھیا ہے، علم باطن بھی رکھیا ہے، علم لدنی بھی رکھیا ہے، علم صرف بھی رکھیا ہے، علم نحو بھی رکھیا ہے، علم منطق بھی رکھیا ہے، علم ریاضی بھی رکھیا ہے، علم سائنس بھی رکھیا ہے، علم فزکس بھی رکھیا ہے، علم ٹیکنالوجی بھی رکھیا ہے، علم کیمسٹری بھی رکھیا ہے، علم بایولوجی بھی رکھیا ہے. ہر قسم دا علم قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے رکھیا ہے. اور ساڈے واسطے قرآن پاک دے اندر کسی قسم دی تھوڑ نہیں. ہر چیز اور ہر علم بلکہ تمام علماں دا مجموعہ قرآن پاک ہے. اور اے سارے علماں دا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی جھولی وچ پا دیتا. اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ وکھاوے. اے قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ وکھاوے. جو کوئی پڑھ سن عمل کماوے سدھا جنت جاوے. شدہ مدہ زیرہ زبراں وچ قرآن دے آیاں. شدہ مدہ زیرہ زبراں وچ قرآن دے آیاں. آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضا پائیاں. اے قرآن پاک الحمد لے کے والناس تک 30 سپارے. اور یہ قرآن پاک ہوئے جدا ذمہ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے لیا ہے. اور اس قرآن پاک وچ نہ وعدہ گھاٹا ہویا سی، نہ ہویا ہے، اور نہ قیامت تک ہوئے گا. اس واسطے اس قرآن پاک دا رکھوالا پروردگار ہے. اس قرآن پاک دا محافظ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات ہے. اور قرآن پاک دے وچ نہ چوری ہوئی سی، نہ ہوئی اور نہ قیامت تک ہوئے گی. اج کوئی بندہ اپنے گیٹ دے اوتے کسی چوکیدار نو مقرر کر دے اور او چوکیدار دی وجہ تو اس مکان وچ چوری نہیں ہو سکتی، اس مکان وچ ڈاکہ نہیں پی سکتا. گن مین چوکیدار پہرے دار ہون دی وجہ تو خدا دی ذات بابرکات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس قرآن پاک نو نازل بھی اساں آپ کیتا وے اور قیامت تک ایدی حفاظت دا ذمہ بھی اسی آپ لیا. اور گھر دے وچ چوری جڑی ہے وہ دو وجہ تو ہوندی ہے، یا پہرے دار سو جاوے اور یا پہرے دار کتنے چلا جاوے. پہرے دار دی غیر موجودگی وچ چوری ہوندی ہے، یا پہرے دار غافل ہو جاوے سو جاوے. اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات اس قرآن پاک دی حفاظت کرنے والی ہے. اور اس قرآن پاک میں چوری نہ ہوئی سی، نہ ہوئی اور نہ قیامت تک ہوئے گی. کیوں؟ اس واسطے اس قرآن پاک کا محافظ اور جڑا آن جان تو بھی پاک ہے تو جڑا نیندر تو بھی پاک ہے.
لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نو نہ اونگ آندی ہے تے نہ ہی نیند آندی ہے۔ خدا اونگ تو بھی پا کے تے خدا نیند تو بھی پا کے، خدا آن تو بھی پا کے تے خدا کتنے جان تو بھی پا کے۔ خدا دی ذات بابرکات ہر وقت ہر جگہ دے تے موجود ہے، اور او سون تو بھی پا کے، نیند تو بھی پا کے تے اونگ تو بھی پا کے۔ اس واسطے یہ قرآن پاک ساڈے کول جس طرح اج موجود ہے، اسی طرح ہی موجود ہے جس طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں موجود سی۔ قرآن پاک جس طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے میں موجود سی، اسی طرح اج ساڈے کول موجود ہے۔ ایک لفظ دا، ایک نقطے دا اور ایک حرف دا بھی وعدہ کاٹا نہیں ہویا۔ یہ خزانہ میں جہد میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے سانو عطا فرمایا، اینو پڑھو، اینو پڑھاؤ، اینو سنو، اینو سناؤ، اینو سیکھو، اینو سکھاؤ، اینو سمجھو، اینو سمجھاؤ، ایدی تعلیمات دے تے عمل کرو، ایدے نال پیار کرو، ایدا ادب کرو، ایدا احترام کرو، اور اینو سیکھ کے، اینو سمجھ کے ایدے تے عمل کرو، اور ایدے تے عمل کرو گے تہاڈی دنیا دی زندگی بھی سواری جاوے گی، قبر دی زندگی بھی سواری جاوے گی تے حشر دی زندگی بھی سواری جاوے گی۔ آج اس چیز دی ضرورت ہے کہ قرآن پاک دا درس جنہ بھی حاصل کیتا جاوے اُنہ ہی تھوڑا، صبح شام دن رات جتوں تک بھی ہو سکے قرآن پاک دی فقاہت حاصل کیتے جاوے، قرآن پاک دا فہم حاصل کیتا جاوے، قرآن پاک دی تعلیمات نو سمجھیا جاوے، ایدے حرام نو سمجھیا جاوے، ایدے حلال نو سمجھیا جاوے، اور قرآن پاک دے اوتے انہوں کو غور کرو، انہوں کو غور کرو کہ قرآن پاک وچ ساڈے واسطے اللہ تعالیٰ نے کہڑیاں چیزاں حرام فرمائیاں نے اور کہڑیاں چیزاں حلال فرمائیاں نے، قرآن پاک وچ کہڑیاں چیزاں خدا نے ساڈے واسطے جائز فرمائیاں نے اور کہڑیاں چیزاں ناجائز فرمائیاں نے۔ انہاں چیزاں دا پتہ کدوں چلے گا؟ حرام حلال دا پتہ کدوں چلے گا؟ جائز ناجائز دا پتہ کدوں چلے گا؟ جدوں قرآن پاک پڑھن دے نال نال قرآن پاک نو سمجھیا جاوے گا۔ صرف اور صرف بندہ قرآن پاک تلاوت کرے، قرآن پاک پڑھے، تلاوت کرے، انہوں ثواب تے ملے گا۔ ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں تے ملن گیاں، 10 حرفاں دے بدلے 100 نیکیاں تے ملن گیاں، 100 حرفاں دے بدلے 1000 نیکیاں تے ملن گیاں، 1000 حرفاں دے بدلے 10,000 نیکیاں تے ملن گیاں، 10,000 حرفاں دے بدلے 1,00,000 نیکی تے ملے گی، لیکن قرآن پاک وچوں ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن پاک وچوں ہدایت کس وقت ملے گی؟ قرآن پاک وچوں ہدایت اس وقت ملے گی جب قرآن پاک نو پڑھن دے نال نال قرآن پاک نو سمجھیا جاوے۔ تے قرآن پاک دی سمجھ کدوں آوے گی؟ جب قرآن پاک دا ترجمہ بھی پڑھا گے، جب قرآن پاک دی تفسیر بھی پڑھا گے، یا قرآن پاک سکھان والے دے کول بیٹھا گے، یا قرآن پاک سمجھان والے دے کول بیٹھا گے، یا قرآن پاک پڑھان والے دے کول بیٹھا گے کہ اس آیت وچ کیڑا بیان ہے، اس آیت وچ کیڑا مسئلہ ہے، اس آیت وچ کیڑی چیز دا بیان، کیڑا واقعہ ہے، ایدے وچ حکم ہے یا ایدے وچ نہیں ہے، یا ایدے وچ امر ہے یا ایدے وچ فعل ہے، یا ماضی ہے مضارع ہے، یا کلن دا فعل امر ہے، کی ہے ایدے وچ؟ جب پڑھان والے کول بیٹھا گے، سکھان والے کول بیٹھا گے، سمجھان والے کول بیٹھا گے، پھر سانو قرآن پاک دی سمجھ آوے گی۔ میرا قرآن پاک تلاوت کرن دے نال نال فقط ثواب تے مل سکدا وے، لیکن ہدایت نہیں مل سکتی۔ جدوں کہ مقصد کی ہے؟ مقصد صرف پڑھن نال حاصل نہیں ہو جاتا۔ قرآن پاک دا جڑا نزول دا مقصد ہے وہ صرف پڑھن دے نال حاصل نہیں ہو جاتا۔ قرآن پاک نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے نازل کیتے تے قرآن پاک دے نزول دا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک نو پڑھیا بھی جاوے، اینو سمجھیا بھی جاوے، ایدے تے عمل بھی کیتا جاوے، پھر ایدی تعلیمات نو دوجے مسلمان بھینا بھراواں تک بھی پہنچایا جاوے۔ اس واسطے قرآن پاک نو پڑھن دے نال نال قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیا جاوے، قرآن پاک دی تفسیر پڑھی جاوے۔ اگر خود نہیں بندہ پڑھ سکدا، اردو نہیں پڑھیا، اردو دی سمجھ نہیں آندی، تو پھر کسی مدرس دے کول، کسی معلم دے کول بیٹھے درس قرآن سنے، اور اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات جنہ قرآن پاک پڑھن والے نو ثواب عطا فرمائے گا، اردو ود کے خدا تعالیٰ قرآن پاک سنن والے نو ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا سنت ہے تے قرآن پاک سننا فرض ہے۔ پڑھنا سنت تے سننا، بولو، قرآن پاک پڑھنا سنت ہے تے سننا فرض ہے۔ سنت بھی عبادتاں دے وچوں ایک درجہ ہے،
تے فرض بھی عبادات الہیہ دے وچوں ایک درجہ ہے۔ عبادات الہیہ دا سب تو اتلا تے سب تو اعلیٰ تے سب تو اچا درجہ جڑا ہوے فرض، اس تو تھلے واجب، اس تو تھلے سنت موقدہ، اس تو تھلے سنت غیر موقدہ، اس تو تھلے نفل، اس تو تھلے مستحب۔ عبادت الہی دا سب تو تھلڑا درجہ مستحب ہے، اور عبادت الہی دا سب تو اتلا تے اچا درجہ جڑا ہوے فرض۔ مستحب دے تے عمل کرو گے ثواب ملے گا، سنت غیر موقدہ تے عمل کرو گے اس تو بڑھ کے ثواب ملے گا، سنت موقدہ دے تے عمل کرو گے اس تو بڑھ کے ثواب ملے گا، واجب دے تے عمل کرو گے اس تو بڑھ کے ثواب ملے گا، فرض دے تے عمل کرو گے اس تو بڑھ کے ثواب ملے گا۔ قرآن پاک پڑھنا سنت تے سننا فرض ہے، پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، لیکن سنن والے نو پڑھنے والے نالوں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ پڑھنے والا سننا دے تے عمل پیا کرتا ہے اور سنن والا فرض دے تے عمل پیا کرتا ہے۔ پڑھنے والا جڑا وے وہ سنت پوری پیا کرتا ہے تے سنن والا فرض نو پورا پیا کرتا ہے۔ اس واسطے سنت کا کنا ثواب ہے، اگو سنو، سنت کا کنا ثواب ہے، فرض کا کنا ثواب ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری سنت دے عمل کرو گے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا قرب نصیب ہو جاوے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تسی ارشاد فرما دو اپنے امتیاں نو، اپنا کلمہ پڑھن والیاں نو، اپنے محباں نو، اپنے عاشقاں نو، اپنے غلاماں نو ارشاد فرما دو اگر تسی خدا دی ذات بابرکات نال محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری اداواں نو ادا کرو، میری پیروی کرو، میری غلامی دا پتہ اپنے گل وچ پا لو۔ جب میری پیروی کرو گے تو تمہیں خدا نال محبت کرن دی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، خدا خود تہاڈے نال محبت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین دی ذات خود تہاڈے نال محبت فرمائے گی۔ اے وے سنت دے تے عمل کرن دا درجہ، اور حدیث پاک وچ آندا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا فطرے دی وجہ تو، فساد دی وجہ تو، لڑائیاں دی وجہ تو، جھگڑے دی وجہ تو میری سنت تے عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور پرفتن دور دے اندر انہاں الجھنا تے ٹینشناں دے دور دے اندر، انہاں فکراں دے دور دے اندر اور بے چینیاں تے فتنے فساد خون ریزیاں مار کٹائیاں قتل و غارت اور جھگڑے دے دور دے اندر اگر کوئی بندہ میری ایک مردہ سنت نو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ انہوں گھر بیٹھے 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک شہید دا ثواب کتنا وے؟ ایک شہید دا ثواب اینا وے کہ تیری تے میری سمجھ انہوں او دا احاطہ نہیں کر سکتی، تیری تے میری عقل او دا احاطہ نہیں کر سکتی، تیری تے میری سمجھ میں ایک شہید دا درجہ، ایک شہید دا ثواب نہیں آ سکتا۔ ایک شہید دا کنا ثواب ہے، ایک شہید دا کنا درجہ ہے، لیکن ایک بندہ گھر بیٹھا ہویا وے، جہاد تے نہیں گیا، میدان جنگ میں نہیں گیا، گھر بیٹھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیا مردہ سنتاں نو زندہ پیا کردا وے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بغیر جنگ کرن تو، بغیر جہاد کرن تو، بغیر قتال کرن تو، بغیر جدال کرن تو اللہ تعالیٰ انہوں گھر بیٹھیا ایک سنت نو، ایک مردہ سنت نو زندہ کرن دے نال 100 شہیداں دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک 100 شہیداں دا ثواب تے ایک سنت نو پورا کرنا اینا ثواب ہے۔ جدو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو پورا کرنا اینا ثواب ہے، اینا ثواب ہے، اینا ثواب ہے کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جب سنتوں کے اوپر عمل کرنا اینا ثواب ہے تو پھر فرض نو پورا کرنا کتنا ثواب ملے گا؟ فرض نو پورا کرنا کتنا ثواب ملے گا؟ تے قرآن پاک پڑھنا سنت ہے تے سننا فرض ہے۔ کڈے خوش نصیب ہو تسی تے کڈے تسی خوش بخت ہو، تسی اللہ دا قرآن درس قرآن دی محفل وچ بیٹھ کے اللہ دا قرآن پہ سنتے ہو تے پڑھن دے نال بھی بندہ طالب علم بن جاندا ہے تے سنن دے نال بھی بندہ طالب علم بن جاندا ہے۔ ایک شاگرد اپنے استاد کول بہندا ہے، کوئی شاگرد مولانا نواز صاحب دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے، استاد جی مینوں سبق پڑھایا جے، اوویں طالب علم جس طرح زبان نال پڑھن دے نال طالب علم بندا ہے، یعنی زبان نال بھی علم دین سکھیا جاندا ہے، کنا نال بھی علم دین سکھیا جاندا ہے، اکھاں نال بھی علم دین سکھیا جاندا ہے۔ اکھاں نال پڑھدا وے پیا، زبان نال اکھاں نال ویندا وے پیا، زبان نال پڑھدا وے پیا، کنا نال سندا وے پیا۔
ان تروواں چیزاں وچوں کوئی چیز علم دین حاصل کرنے واسطے استعمال کیتی جائے اللہ تعالیٰ انہوں طالب علم دا درجہ عطا فرماندا ہے. بچہ صرف یہ نہیں کہ بچہ ہوئے، بڈھا بھی ہے درس قرآن سننے واسطے آیا ہے وہ بھی طالب علم ہے، جوان ہے درس قرآن سننے واسطے آیا ہے وہ بھی طالب علم ہے، کوئی بچہ ہے درس قرآن سننے واسطے آیا ہے وہ بھی طالب علم ہے، کوئی زبان تو معذور ہے درس قرآن سننے واسطے آیا ہے وہ بھی طالب علم ہے، کوئی اکھاں تو معذور ہے درس قرآن سننے واسطے آ گیا ہے وہ بھی طالب علم ہے، اور کوئی کنا تو سنتا ہے لیکن اکھاں تو معذور ہے، یا کنا تو معذور ہے اکھاں ویکھ دیا نے زبان بول دی ہے کوئی، اگر علم دین سیکھنے واسطے آیا ہوئے وہ بھی طالب علم ہے. صرف بڈھا ہی نہیں حاصل کرتا، بچہ ہی نہیں کرتا، جوان ہی نہیں کرتا، اور ان تروواں چیزاں وچوں پاویں کسے عمر وچ کوئی چیز استعمال کر کے دین دا علم حاصل کیتا جاوے خدا تعالیٰ انہوں تولا بعد درجہ عطا فرماندا ہے. اور تولا بعد کنا درجہ ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ قرآن پاک دا علم حاصل کرنا شروع کر دے، پاویں ہوے بچہ، پاویں ہوے جوان، پاویں ہوے بڈھا، پاویں وال ہون کالے، پاویں وال ہون چٹے، پاویں وال ہون بگے، پاویں مرد ہوے، پاویں عورت ہوے، پاویں بچی ہوے، پاویں بچہ ہوے، پاویں چودھری ہوے، پاویں کمی ہوے، پاویں بادشاہ ہوے، پاویں گدھا ہوے، پاویں نوکر ہوے، پاویں مالک ہوے، پاویں خادم ہوے، پاویں مخدوم ہوے، پاویں غریب ہوے، پاویں امیر ہوے، جو بندہ بھی ہوے عمر دے جس شعبے دے نال بھی تعلق رکھدا ہوے، اگر قرآن پاک دا علم سیکھن واسطے آندا وے اور انہیں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا وے، ایک سپارہ پڑھیا 29 سپارے باقی رہ گئے نے، 25 سپارے پڑھے نے، 5 سپارے باقی رہ گئے نے، 10 سپارے پڑھے نے، 20 سپارے باقی رہ گئے نے، اور 2 سپارے پڑھے نے، 28 سپارے باقی رہ گئے. خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اودی ڈیتھ ہو گئی ہے، اودی موت واقع ہو گئی ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا تو جا رہا ہوں، میں مکمل قرآن پاک نہیں پڑھیا، میں دنیا تو جا رہا ہوں، میں صرف 2 سپارے پڑھے سن، 28 باقی رہ گئے نے، زندگی نے ساتھ نہیں دیتا، لہذا میں تو قیامت والے دن مکمل قرآن کا قاری نہیں بن سکوں گا، یا مکمل حافظ نہیں بن سکے گا، یا قرآن پاک کا مکمل عالم نہیں بن سکے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوا ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں پریشان نہ ہو، تسی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دو، اور زندگی ساتھ دو یا نہ دو، 2 سپارے پڑھو گے 28 باقی رہ جائے، 1 پڑھو گے 29 باقی رہ جائے، 5 پڑھو گے 5 باقی رہ جائے، 10 پڑھو گے 20 باقی رہ جائے، پاویں قرآن پاک مکمل ہوئے نہ ہوئے، زندگی ساتھ دے یا نہ دے، ادھا قرآن پاک پڑھیا ادھا باقی رہ گیا، یہ نہ سمجھا گے اسی ادھا قرآن پاک پڑھیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ طالب علم بن گیا ہے زندگی دے کسے حصے دے وچ، بچپن میں جوانی میں بڑھاپے میں جدو جنہ بھی قرآن پاک پڑھ کے گیا ہے دنیا تو پڑھ گیا ہے، جن سپارے باقی رہ گئے نے، لیکن قیامت والے دن وہ مکمل طور سے قرآن پاک دا قاری بن کے قبر میں اٹھایا جائے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ انہیں تے مولانا نواز صاحب دے کول، جوید القادری دے کول، جامعہ خیر الورا دے اندر، مسجد جامعہ خیر الورا دے اندر انہیں سپارے پڑھے سن، اینے باقی رہ گئے سن، مکمل طور سے قاری بن کے کیوں اٹھایا جائے گا؟ صحابہ کرام نے جب یہ عرض کی تھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گل یہ دنیا دے اندر انہیں جن سپارے پڑھے سن انہیں پڑھے سن، جن رہ گئے سن اللہ تعالیٰ دے فرشتے انہوں قرآن پاک قبر میں مکمل کرا دیں نے. کڈا خوش بخت ہے وہ بندہ جدی قبر درسگاہ بن جاتی ہے، کڈا خوش بخت ہے وہ بندہ جدی قبر مدرسہ بن جاتی ہے. نیت کرنا تہاڈا کام ہے. کئی لوگ آدھے سی بڈھے ہو گئے ہاں یا ساری زبان جڑی وہ تھاندی ہے، ساری زبان میں لکنا تے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ایک مائی صاحبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ چ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا ہے بچہ ہے، یہ زبان میں لکنا تے، یہ زبان تھاندی ہے، اڑ کے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، میں پریشان ہاں یا میں ڈردی قرآن پاک نہیں پڑھا کتنے صحیح پڑھنے کی بجائے غلط نہ پڑھے، اگر غلط پڑھے گا تو کتنے بجائے ثواب دے عذاب نہ ہوئے یا گناہ نہ ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مائی صاحبہ تو اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھا.
نال ہی حوصلہ افزائی فرمائی کہ دوجیاں دے بچے قرآن پاک پڑھن گے ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملن گیاں، تیرا بچہ قرآن پڑھے گا ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں ملن گیاں، دوجیاں دے بچے قرآن پاک پڑھن گے ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملن گیاں، تیرا بچہ قرآن پڑھے گا ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں ملن گیاں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا قرآن پاک پڑھن دے نال ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملدیاں نے، تیرے بچے نوں 20 نیکیاں اس واسطے ملن گیاں 10 نیکیاں پڑھن دیاں 10 نیکیاں اس حرف دے تے اڑن دیاں ملن گیاں، کیونکہ جڑا بندہ اڑ کے پڑھدا ہے نا اٹک کے پڑھدا اڑ کے پڑھدا او دے کولوں محنت زیادہ ہوندی ہے تے جڑا بندہ زیادہ محنت کردا انہوں زیادہ اجر دتا جاندا ہے۔ اے قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ وکھاوے، جو کوئی پڑھ سن عمل کماوے سیدھا جنت جاوے۔ اج اس چیز دی بہت ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے کہ قرآن پاک نو سمجھا جاوے، قرآن پاک نو پڑھیا جاوے، قرآن پاک نو سکھیا جاوے، اور قرآن پاک پڑھن دے نال سنن دے نال سکھن دے نال سکھان دے نال سمجھن نال سمجھان نال بڑی علامتاں نازل ہوندیاں نے، بہت برکتاں نازل ہوندیاں نے۔ اور قرآن پاک ایسی کتاب ہے جہدے وچ کسی قسم دی کمی نہیں ہے، کسی قسم دی تھوڑ نہیں ہے۔ اس واسطے خود بھی قرآن پاک دی تعلیمات دے نال مزین و آراستہ ہونے کی کوشش کرو اور اپنے بچیاں نو اپنی بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیمات دے نال مزین و آراستہ کرو، اور اے بچے اے بچیاں قرآن پاک پڑھ جان گے تواڈے واسطے صدقہ جاریہ دا سبب بن جان گے۔ اور جدا بچہ قرآن پاک پڑھدا ہے پڑھ کے او دے اوتے عمل کردا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بچے دے والدین نو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایسا تاج پہنائے گا جدی روشنی آسمان دے آفتاب نالوں بھی افضل تے اعلیٰ تے بہت زیادہ ہوے گی۔ اس چیز تو محروم نہ آپی رہو تے نہ کسی نو رکھو۔ اس وقت تسی چاہو نہ سارے طالب علم بن سکتے ہو، سارے طالب علم پاوے کوئی چھوٹا پاوے کوئی بڑا ہوے، چاہو تے زبان نال پڑھ کے علم دین حاصل کرو، چاہے تکناں دے نال سن کے علم قرآن پاک حاصل کرو۔ تے جے تسی انہاں ترواں چیزاں وچوں کوئی بھی چیز استعمال کرو گے، کان اور زبان اکھ کوئی بھی چیز استعمال کرو گے علم دین حاصل کرنے واسطے تے خدا تعالیٰ تانوں تولا بعد دا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو تولا بعد دا درجہ کی ہے؟ تولا بعد دا درجہ ہے حضرت امام صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماندے نے کہ اگر کوئی طالب علم یا عالم دین کسے قبرستان دے کولوں بھی گزر جاندا وے، او دے قدماں دی برکت دے نال خدا تعالیٰ اس قبرستان دے وچوں 40 سالاں دے واسطے عذاب ہی اٹھا لیندا۔ تو جدو او دے قدماں دی اتنی شان ہے تو پھر او دے ہتھاں دی کنی شان ہوے گی، او دے چہرے دا کنا مقام ہوے گا، او دی زبان دا کنا مقام ہوے گا۔ اس واسطے یہ بہت مقام ہے، بہت درجہ ہے۔ ساڈے اے مسلمان بھرا جڑے نے بچے نوجوان بزرگ ایک گھروں جدو ٹرے نے نا، جدو گھروں ٹرے نے کد واسطے ٹرے نے، چلو مسجد وچ درس قرآن دی محفل ہے، جا کے بہنے ہاں کوئی اللہ رسول دی گل سننے ہاں تے سن کے وہ عمل کرن دی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر بیڑا پار ہی ہوے گا۔ اس نیت نال بندہ جدو ٹریا کرو، کس نیت نال؟ قرآن پاک دا درس سنن دے نال، قرآن پاک دا درس سنن دی نیت لے کے ٹریا، انما الاعمال بالنیات عملاں دا دور مدار نیتاں دے اوتے وی اے نیت کر کے کرو ٹرنا۔ مشکات شریف دی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے اس طالب علم دے قدماں دے تھلے اللہ دے فرشتے نوری پڑ بچھا دیندے نے، صرف اے نیت کر کے ٹرن دی برکت نال کہ میں قرآن پاک جا کے سننا ہے، درس قرآن سننا ہے، قرآن پاک دا سبق سننا ہے اور انہوں یاد رکھنا ہے اور اودے اوتے عمل کرنا ہے۔ اینا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرماندا ہے کہ آسمان تو فرشتے اترتے ہیں اودی حوصلہ افزائی دے واسطے اپنے نوری پر اودے قدماں دے تھلے بچھا دیندے نے۔ یہ تو پتہ چلے گا نا قیامت والے دن کہ ایک ایک قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے کنا ثواب تے کنا اجر عطا فرمایا۔ اس واسطے یہ قرآن پاک نو پڑھو سنو تے یاد رکھو، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا
تواڈے محلہ فیض عالم ٹاؤن دے اندر اللہ دے فضل و کرم دے نال کسی چیز دی کمی نہیں. کمی ہے کہ صرف اور صرف غور و فکر دی کمی ہے، علم دین حاصل کرن دی کمی ہے، عمل دی کمی ہے. باقی خدا دے فضل و کرم دے نال کسی چیز دی تواڈے محلے وچ کمی نہیں. اس واسطے جڑیاں کمیاں ہیں نا انہاں کمیاں نو پورا کرن دی کوشش کرو. اپنے آپ نو اور اپنی اولاد نو جہنم دی آگ تو بچاؤ. تے بچاؤ گے کس طرح؟ جدو درس قرآن سنا گے تے دے اوتے عمل کران گے. خدا تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچاؤ تے اپنے اہل و عیال نو جہنم دی آگ تو بچاؤ. تے اس قرآن پاک نال جدو تسی وفا کرو گے، اے قرآن پاک بے وفا کتاب نہیں ہے، اے قرآن پاک وفادار کتاب ہے. روایات میں چاہتا ہے کہ جدو بندہ قرآن پاک نال محبت کرنے والا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا مرن تو بعد قبر وچ دفن کیتا جائے گا، وہ سرانے والے پاسے ایک نوری مجسمہ آگے کھڑا ہو جائے گا اور اس مجسمے دے وچوں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہوندیاں اور پھر وہ بڑا حسین و جمیل بڑا خوبصورت مجسمہ ہوئے گا. جس وقت اللہ تعالیٰ دی اجازت، اللہ تعالیٰ کے حکم درال جب منکر نکیر آن گے، من ربوں کا ماں دینوں کا ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل، جب 3 سوال آ کے کریں گے یہ نوری مجسمہ بولے گا، آخے گا بھائی جنی دیر تک میں قبر میں موجود ہاں اونی دیر تک تسی اس دے اوتے زبردستی نہیں کر سکتے، تسی کسی قسم دا تسلط نہیں کر سکتے. لہذا نرمی کرو. جس وقت فرشتے سوال کریں گے جواب لے کے چلے جان گے، بعد میں یہ بھی جب مجسمہ جان لگے گا تو صاحب قبر پوچھے گا اے نوری مجسمے تو کون ہے؟ تیرے نالوں سونا پیارا حسین و جمیل خوبصورت میں تے دنیا تے ویکھیا ہی نہیں، اور جڑیاں خوشبواں تیرے وچوں ہوندیاں نے پیاں میں تے بڑیاں خوشبواں سونیاں نے، پر تیرے خوشبواں دے نا دیاں کوئی خوشبو مینوں نظر ہی نہیں آئی. کون ہے تو؟ اپنا تعارف کرا. وہ کہے گا کہ میں وہی اللہ دا قرآن ہاں جنوں دنیا اتنے تو پڑھتا ہوں جہد تو محبت کرتا ہوں، جنوں تو اپنے سینے کے نال لاندہ ہوں، جنوں پڑھن تو پہلے تو چومدا ہوں، جنوں تلاوت کرن تو بعد تو چومدا ہوں. میں اللہ دا قرآن ہاں، میں الحمد تو لے کے والناس تک اللہ تعالیٰ دا قرآن جہدے بارے خدا تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ او کتاب ہے جہدے وچ کسی قسم دا شک تے شبہ نہیں. رب العالمین دی ذات بابرکات سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور یہ تعلیمات قرآن پاک دوسرے مسلمان بہنوں بھراواں تک بھی پہنچان دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. یا رب العالمین یا احکم الحاکمین یا اللہ تیرا ذکر تیرے پیارے محبوب کا ذکر پاک کیا گیا یا اللہ درس قرآن یا اللہ سنیا سنایا گیا یا اللہ ایک حاضری یا اللہ ذکر زبان ختم پاک اس قرآن کے ساتھ یا اللہ تیری پاک بار جلدی اس کا پور فرما یا اللہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حقیقتاً نظرانتاً پیش کرنے یا اللہ پور فرما یا اللہ پاک تمام نبیوں کی بارگاہ میں سوال پیش کرنے پور فرما یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین حضور السلام آل اولاد اہل بیت امام حسن حسین مولا مختلف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حاج بارگاہ پیش کرنے یا اللہ پور فرما یا اللہ صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین خلفائے راشدین بزرگان دین اولیاء کرام غوث قطب عطار ولی کلندر رسول سیدنا نبی کریم شیخ عبد القادر جیلانی الحسن اللہ حسین جانی مصطفیٰ حضور عثمان بارگاہ پیش کرنے یا اللہ قبول فرما یا رب العالمین جنہ دوستہ بزرگان نے یا اللہ جانی چیز ختم پاک انصاف ہے یا اللہ جڑے دوست عوام تیرا قرآن پاک سننے واسطے یا اللہ سچے قرآن کے سامنے ہوئے مولا کریم نبی دین جائز تمنا پوریا فرما یا اللہ نبی مسئلہ آسان فرما یا اللہ عزت میں برکت عطا فرما یا اللہ تعالی برکت عطا فرما یا اللہ مال جان کی خیر فرما مولا کریم جتنے مسلمان مرد بن جو بہت ہوتے ہیں یا اللہ تمام کی نصیب فرما یا اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی نصیب فرما یا اللہ ہم سب نے ہم جانا نماز پڑھنے کی نصیب عطا فرما یا اللہ ہم سب نے یہ کام کرنے کی نصیب عطا فرما آپ وہ ذکر موت میں جان رکھنے کی نصیب عطا فرما آج اسلام کا دور والا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم کلمہ منظور سب بلا ہو دور سب بڑے بات کرتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ